نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا وجود اور ایک دل یا روح یا باطن. انسان کا بدن اور وجود یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری شخصیت لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آ سکتی. مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے زید کو ملنا ہے تو واضح بات ہے زید کا وجود اس کے سامنے ہوگا. تو ایک ہے ہمارا وجود، ہماری باڈی، ہمارا ظاہر، اور ایک ہے ہمارا باطن جسے ہم دل کہتے ہیں. تو انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے. وجود بھی ضروری ہے، جسم بھی ضروری ہے، اور روح اور باطن بھی ضروری ہے. لیکن ان دونوں چیزوں میں سے زیادہ جو اہمیت والی چیز ہے وہ ہے دل اور باطن. کیونکہ آپ جانتے ہیں دل حرکت کرتا رہے تو انسان کی زندگی قائم رہتی ہے. اللہ نہ کرے اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور جب انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے جب موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ انسان اتنا بے وقت اور بے قدر ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو گھر والے بھی گھر رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے جی جلدی کریں رات آ رہی ہے، میت کو گھر میں رات نہ آ جائے. تو دوستان ذی قدر ہمارا وجود اپنی جگہ بعض اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس وجود کی اہمیت، قدر، حیثیت وہ بھی روح اور دل کی وجہ سے ہے. اگر دل زندہ ہے، اگر روح قائم ہے تو انسان کے بدن کی بھی حیثیت ہے. اور اگر روح پرواز کر جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو پھر انسانی باڈی کی کوئی حیثیت نہیں. کہا جاتا ہے جی جلد سے دفن کرو، جلد سے فارغ کرو. تو دل اور روح حقیقت میں یہی انسانیت کا مقام ہے، قدر ہے، اسی سے انسان کی بقا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر دل سنور گیا تو سارا انسان سنور گیا. ان صالحات، اگر یہ دل جو ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صالحات، اگر دل صحیح ہے، صالحات جسد کلہ، صالح الجسد کلہ، سارا بدن تیرا سلامت رہے گا.
لیکن ان فسدت، اگر دل خراب ہو گیا، اگر دل بگڑ گیا تو فسد الجسد کلہ، سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ دل میں اطمینان ہو تو جان میں بھی، وجود میں بھی اطمینان ہوتا ہے، اگر دل میں اطمینان نہ ہو تو پھر وجود میں بھی سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا۔ آج من حیث القوم اور من حیث الفرد، میں ایک فرد ہوں، آپ ایک ایک ہوں تو آپ فرد ہیں، جب ہم ملیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ قوم۔ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے افراد ملتے ہیں تو قوم بنتی ہے، افراد ملتے ہیں تو قوم بنتی ہے۔ اقبال کہتا ہے قوم میں ہی فرد کی عزت ہے، قوم ہے تو فرد قائم ہے، لہذا یہ باہم رابطہ ہے، افراد ملتے ہیں قوم وجود میں آتی ہے، اور قوم کے وجود میں رہنے سے افراد کی عزت ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ موج دریا میں رہے تو بڑی قوت والی ہوتی ہے، اگر دریا سے باہر موج آ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہر فرد قوم میں رہ کر باعزت ہے، باوقار ہے، باحیثیت ہے۔ تو دوستانی ذی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں، آج ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں صورتوں میں من حیث القوم اور من حیث الفرد، آج آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم پریشان ہیں کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل پریشان ہیں، ہماری روح پریشان ہے، ذاتی ہمارے معاملات سے لے کر قومی معاملات تک۔ ہمارے جو قومی معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے جو بے یقینی ملک میں جو ایک عجیب قسم کی کشمکش قائم ہے، یہ پوری قوم، اب دیکھیں نا، چند لوگوں کے کام کی وجہ سے پوری قوم کرب کا شکار ہے، پوری قوم سولی پر چڑھی ہوئی ہے، ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، کیا ہوتا ہے جی، کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، پوری قوم کرب کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم نے غلطیاں اتنی کی ہیں کہ اب ہم سب کو سزا ملے گی۔ غلطی عمران خان کریں گے، غلطی قادری صاحب کریں گے، غلطی نواز شریف صاحب کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے، کوئی بھی غلطی کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک قومی سطح پر اتنی غلطیاں سب لوگوں نے کی، عوام نے بھی غلطیاں کی، ہمیشہ دنیا دار، ہمیشہ مالدار بااثر لوگ منتخب کر کے کابینہ میں بھیجے، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ دین، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ کوئی دیندار آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لہذا ہم نے ہمیشہ یہ غلطی کی۔ آج پوری قوم کرب کا شکار ہے، پوری قوم درد کا شکار ہے، دل بے چین ہے، رات سوتے ہیں پریشانی صبح کیا ہوگا، صبح اٹھتے ہیں پریشانی شام کیسی ہوگی۔ دوستان ذی قدر، آج ہمارے دل بے چین ہیں، آج ہمارے دل بے سکون ہیں، آج ہمارے دل بے قرار ہیں، تو ہمارا وہ دین جو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں دین کیا بتاتا ہے کہ جب ہمارے دل بے چین، جب ہم خود بے قرار، جب ہم خود مضطرب ہیں اور سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستان ذی قدر، اس سلسلہ میں چند دن قبل ایک نجی میٹنگ میں میں نے دوستوں کو ایک بات بتائی، آج میرے خیال میں آیا کہ آج میں وہی بات اپنے جمعہ کے سامعین کو بھی بتاؤں کہ جب ہم کرب میں ہوں، جب ہم پریشانی میں ہوں، جب ہمارے دلوں کا سکون چھن جائے، قرار چھن جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی رہنمائی یہ ہے، الا، کان کھول کر سن لو، گوشے ہوش سے سن لو، توجہ سے سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کو قرار
اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو برادران ذی قدر، سچی بات یہ ہے، آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ میں دوستوں کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ غور سے ان باتوں کو اگر سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایک خلا ہے مسجد کا، اگر یہاں ہم گرد و غبار اڑانا شروع کر دیں تو یہ ماحول سارا گرد آلود ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب ماحول گرد آلود ہوگا تو ہر ایک کا ناک بند ہوگا، سانس بند ہوگی، سانس تنگ ہوگی، ہم بیمار ہوں گے۔ اسی طرح دوستان ذی قدر، یہ آسمان و زمین کا ایک خلا ہے، اس خلا کے اندر ہم سارے رہ رہے ہیں، اور اس خلا کے اندر جس طرح ظاہری طور پر اگر گرد و غبار اڑایا جائے گرد و غبار پھیل جاتا ہے، اگر دھواں پھیلایا جائے دھواں پھیل جاتا ہے، بالکل سملرلی اسی طرح ایک باطنی نظام ہے۔ جب تک اس زمین و آسمان میں خدا کی یاد غالب رہتی ہے، گرد و غبار، دھواں، پریشانیاں، مصائب، شدائد، دکھ اور پریشانیاں دبے رہتے ہیں، اور جب پورے ماحول کے اندر خدا کی یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ماحول میں بے چینی، اضطراب کا دھواں، بے قراری کا گرد و غبار، بے چینی کی وبائیں، بے چینی کی شدائد کی ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ طوفان چلتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان، ہر بندہ بے چین، ہر بندہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں جو عالمگیر بے سکونی ہے وہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو خدا کو یاد کرنے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، پنڈ دادن خان کے لوگ اگر مساجد میں جائیں، کیا مساجد میں جگہ ملے؟ آج ہمارا خاص عبادت کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے، خاص دن ہے، اور آج کے خاص دن میں یہ چند افراد آپ حاضر ہیں، چند اور آ جائیں گے، مسجد نہیں بھری جائے گی۔ اگر ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جب اللہ کو یاد کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو سکون بھی دنیا میں اتنا ہی ہوگا نا۔ زیادہ لوگ اللہ سے دور ہیں، زیادہ لوگ اللہ سے غافل ہیں، زیادہ لوگ اللہ کے باغی ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جیسا میں نے پچھلے جمعہ کہا، سود لینا اور دینا اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ ہم اعلانیہ جنگ کچھ کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مساجد بے آباد اور ویران ہیں، مسجدیں ہمارا راستہ دیکھتی ہیں، ہم نہیں آتے۔ تو جب غفلت زیادہ ہوگی، معاشرے میں بے چینی بھی زیادہ ہوگی، بے سکونی بھی زیادہ ہوگی۔ برادران ذی قدر، اس ساری چیز کی وجہ بنیادی طور پر یہ کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ بولیے اللہ کو۔ ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان کس بات میں ہے؟ اللہ کی۔ ہم عموماً ایک ترجمہ کرتے ہیں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو بات تو یہی ہے، لیکن ذکر کا معنی کیا ہے؟ میں عموماً کہتا ہوں ہم ذکر کرتے ہیں طوطے کی طرح۔ طوطے کو رٹا دیا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہ بولتا ہے میں چوری کھاؤں گا۔ آپ اس کو رٹا دیں بسم اللہ پڑھنا، وہ بسم اللہ پڑھے گا، لیکن طوطے کو کیا پتہ ہے بسم اللہ کیا چیز ہے؟ آپ ٹیپ ریکارڈ میں بسم اللہ بھر دیتے ہیں، اس کا ٹیپ ریکارڈ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر سی وی میں قرآن بھر دیتے ہیں تو بھرا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں طوطے کی طرح، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح سیڑھی بھری ہوتی ہے، بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا زور سے ذکر کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر اثر آئے گا۔ اثر نہ کم کرنے سے نہ زیادہ سے آتا ہے، اثر کب آتا ہے؟ ذکر ہے کیا؟ دوستان ذی قدر، میں دوستوں کو عموماً یہ بات کہتا ہوں، اور دوست توجہ سے اس بات کو سنیں، ذکر کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا۔ بولیے کسی کو، بولیں کسی کو یاد کرنا۔ اور کیا خیال ہے، یاد بے دھیانی میں ہوتا ہے یا دھیان میں ہوتا ہے؟ یاد ٹینشن انٹینشن آدمی دے، توجہ دے تو یاد ہوتی ہے، یا توجہ نہ دے تو یاد ہوتی ہے؟
اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو تمہارے دلوں کو قرار ملے، سکون ملے، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو۔ اور اللہ کو یاد کرنا طوطے کی طرح ذکر پڑھنا نہیں ہے، اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد کا اثر تیرے تن پر بھی ہو، تیرے من پر بھی ہو۔ لیکن نہ ہمارے تن پر ہوتا ہے نہ ہمارے من پر ہوتا ہے، من تو ویسے بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، تن ہوتا ہے، تن سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، خیال کہیں اور ہوتا ہے، یہ یاد نہیں ہے۔ یاد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی حالت بھی سامنے رکھ، اللہ کی حالت بھی سامنے رکھ۔ اور خدا کی قسم جب حقیقی طور پر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، مشکل سے مشکل گھڑی سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک بات بتائی، فرمایا یونس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، قوم کو بلایا اللہ کی بات مانو۔ جب قوم نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ رب العالمین کا اذن آیا، اے یونس تیری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے، ورنہ مان جاؤ۔ ابتداءً قوم نہ مانی، لیکن پھر انہیں خیال آیا یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، لہذا جب تیسرا دن شروع ہوا، یونس علیہ السلام اس لیے بستی سے نکل آئے، یہاں عذاب آئے گا میں پہلے نکل جاؤں، لیکن یہ نکلنے سے پہلے اللہ سے اذن طلب نہیں کیے۔ خاصوں کی بات خاصوں کی ہوتی ہے، عاموں کی بات عام اگر کوئی ہوتا درگزر کر دیا جاتا۔ یونس عام تھے، یونس علیہ السلام تو خاص الخاص تھے، پیغمبر خدا تھے، لہذا اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کی اتنی فروگزاشت بھی گوارا نہ کی کہ میرے یونس نے بغیر پوچھے بستی چھوڑ دی۔ ادھر خدا کا کرنا، جب یونس نے بستی چھوڑی، قوم کو سمجھ آ گئی یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اب ان کے عقل مند لوگوں نے بتایا یونس نکل گئے ہیں، عذاب آنے والا ہے، سنبھل جاؤ۔ پوری قوم سنبھل گئی، باہر نکل کر گاؤں سے میدان میں آئے، زاروں کے تار اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، مالکا ہم نے تیرے نبی یونس کی قدر نہیں کی، ہم نے بات نہیں مانی، تیرے عذاب کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، مالکا ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ دوستان ذی قدر، جب یونس علیہ السلام کی قوم نے یوں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن اب معاملہ یونس علیہ السلام کا، آپ کا معاملہ کیا؟ سنیے اللہ کا قرآن، قرآن کریم کہتا ہے یونس علیہ السلام نے کیا کیا، ارشاد باری تعالی وہ وقت یاد کرو۔ درود پاک ذرا۔ تو یونس علیہ السلام اب چونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے، اور نکلے اس لیے کہ بستی پر عذاب آ رہا ہے، میں یہاں سے نکل کر اور جگہ چلا جاؤں، آپ دریا پر گئے اور سوچا کہ کشتی میں بیٹھ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو چونکہ ہمارے خاص تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی اس فروگزاشت کو پکڑ لیا۔ ارشاد باری تعالی اذ ابقا الی الفلک المشحون، وہ وقت یاد کرو جب یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل کر دریا کی طرف آئے،
اور کشتی میں سوار ہو گئے کہ میں کشتی میں بیٹھ کر پار چڑھتا ہوں، لیکن اللہ کا کرنا کشتی پہلے سے بھری ہوئی ہے۔ جب یونس علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، ملاح نے کشتی چلائی، ملاح نے سوچا وزن زیادہ ہے، کہنے لگا ایک آدمی کشتی سے اتر جائے ورنہ ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ فیصلہ ہوا ایک آدمی کو کشتی سے اتار دو، قرہ نکالو، نام کس کا نکلتا ہے؟ 3 مرتبہ قرہ نکالا، نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ جب آپ کا نام نکلا، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دریا میں گراتے، آپ نے خود چھلانگ لگا لی، سمجھ گئے جو اللہ کے اذن کے بغیر میں نکلا ہوں، میرے رب کی مجھ پر گرفت آ گئی ہے۔ آپ نے دریا میں چھلانگ جب لگائی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کا اذن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَسَاهَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرہ اندازی ہوئی، یونس دریا میں اترنے والوں میں چلا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب بہت بڑی مچھلی ہے جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یونس تو اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو علماء فرماتے ہیں قوم نے اللہ کو یاد کیا، گناہگار ہونے کے باوجود جب قوم نے اللہ کو سچے دل سے یاد کیا، قوم سے عذاب ٹل آیا۔ اور اگر پیغمبر وقت بھی اللہ کو بھلا کر اپنی مرضی سے نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بدن کی کھال انتہائی نرم پڑ گئی، ان کے ناخن اتر گئے، انتہائی بدن ابتدائی دنوں کے بچوں کی طرح ہو گیا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ساری بات یاد آ گئی تو پانی کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں جا کر سچے دل سے اللہ کو یاد کیا اور پڑھا لا كنت من الظالمین۔ یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں اللہ یاد آیا، ویسے بھی پریشانی میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، جب مچھلی کے پیٹ میں یوں خدا کی یاد آئی۔ دوستو میں بات کر رہا تھا، سچے دل سے جب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام لگاتار عرض کر رہے ہیں لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے بغیر میرا کوئی الہ، تیرے بغیر میرا کوئی الہ۔ بھروسہ اور توکل اللہ پر رکھنا چاہیے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ گویا کا مالک تیرے بغیر میرا الہ کوئی نہیں، تیرے بغیر میرا سہارا کوئی نہیں، تیرے بغیر مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں حد سے بڑھنے والا، میں جان پر ظلم کرنے والا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگو، جب پانی کی تہ میں مچھلی کی پیٹ کے اندر یونس نے میری تسبیح شروع کی، مجھے سچے دل سے یاد کیا تو میں نے وعدہ پورا کیا، مچھلی کو حکم دیا باہر نکل، میرے پیغمبر کو نکل، میرا وعدہ ہے جو سچے دل سے میری تسبیح کرتا ہے میں انہیں برباد نہیں کیا کرتا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے لوگو، اگر یونس میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے انتظام کیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے یونس کو کھلے میدان میں ڈلوا دیا، وہ انتہائی بیمار تھے، بدن انتہائی پچک چکا تھا، نرم ہو چکا ہے،
پانی میں آدمی رہے آپ جانتے ہیں بدن کس قدر نرم ہو جاتا ہے، ناخن بدن سے جدا ہو گئے، حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں، لیکن فرمایا چونکہ پانی کی تہ میں اور مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس مجھے نہیں بھولا، ہم نے یونس کو بچانے کا انتظام کیا کیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے یونس علیہ السلام کے بدن پر کدو کی بیل اگا دی، کدو یک لخت اگ گیا اور کدو نے اپنے پتوں کے ذریعے آپ کا بدن ڈھانپ لیا، نہ کوئی مکھی تنگ کرے، نہ کوئی کیڑی قریب آئے، نہ کوئی پرندہ بدن نوچے۔ فرمایا اسی حال میں ہم نے رکھا یہاں تک کہ یونس کو پھر ہم نے صحت عطا فرما دی۔ تو دوستان ذی قدر دیکھیے یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے، مچھلی کے پیٹ میں گویا موت کے منہ میں پہنچ گئے، لیکن جب اللہ کی تسبیح سچے دل سے بیان کی، جب اللہ کو دل سے یاد کیا تو اللہ نے پانی کی تہوں میں اور مچھلی کے پیٹ کے پردوں میں سے یونس علیہ السلام کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے اپنے عزیزوں کو اپنی اس مجلس خاص میں کہا تھا، آج کل ہر فرد کثرت کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ نہیں کہ یہ طوطے کی طرح پڑھ لے، یہ آیت کریمہ اتنی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے کہ میرے اور تیرے کریم آقا و مولا کا ارشاد ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ تسبیح کی جو میرے بھائی یونس نے کی۔ کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے اللہ کی وہ تسبیح بیان کی جو تسبیح میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، تو اللہ میری امتی کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ فرمایا جیسی مشکل میں چلے جاؤ، جیسے حالات گمبھیر ہو جائیں، اگر یونس علیہ السلام والی تسبیح کو اپنی عادت بنا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر لے گا۔ اس لیے دوستو ایک تو یہ ہمیں اس آیت کریمہ کا ورد آج ہر فرد کو کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن طوطے کی طرح نہیں، ٹیپ ریکارڈ یا سی وی کی طرح نہیں۔ جب تو کہے لا الہ الا انت، تیرے دل میں خدا کی ایسی یاد آئے، ہر سہارا نظر سے غائب ہوئے، ایک اللہ کا سہارا تمہیں نظر آنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، اب بھی آپ تھوڑے لوگ توجہ دے رہے ہیں کہ جو ذکر کیا کریں اس کا پہلے معنی سمجھیں کہ معنی کیا ہے، پھر اس معنی کو دل میں اتاریں۔ جب دل میں اتار کر آپ ذکر کریں گے اللہ یقیناً وہ ذکر قبول بھی کرے گا، اس کا اثر بھی عطا فرمائے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں لیکن صرف زبان پر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ ہماری تسبیح چل رہی ہوتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، لیکن دل کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ذکر کیا ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور جب دل سے اللہ کو ہم یاد کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دونوں معنی کتنے عظیم ہیں۔ لا الہ الا انت، کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں مگر میرے مالک صرف تیری ذات ہے، میرا تیرے بغیر اور کوئی نہیں، میرا تیرے بغیر اور کوئی سہارا نہیں، اور ہمارا تیرے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ لا الہ الا انت، اور پھر سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات عیبوں سے پاک، تیری ذات کمزوریوں سے پاک، تیری ذات عاجزیوں سے پاک، تم محتاجیوں سے پاک۔ انی کنت من الظالمین، میں حد سے بڑھنے والا ہوں، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اگر آج ہر فرد یہ ذکر اپنی عادت بنا لے اور اس معنی کو سامنے رکھ کر ہم عادت بنا لیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مشکلات ضرور حل فرما دے گا۔ تو میں نے اپنے عزیزوں کو کہا ایک تو یہ آج کل کثرت سے پڑھا کریں۔ کون سا جملہ ذرا پڑھ لیجئے، ہم مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنتو من الظالمین۔ تو دوستان گرامی قدر، یہاں اگر آپ غور کریں تو اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، اپنے آپ کا اعتراف ہے کہ انی کنتو من الظالمین، میں کیا ہوں؟ ظالم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں حد سے بڑھنے والا ہوں۔ جب کوئی مجرم قصور مان لیتا ہے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں، اگر نہ مانے تو زیادہ سزا ہوتی ہے۔ جب کوئی مان لیتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اللہ کی قسم جب بندہ اپنے مولا کے سامنے مان لیتا ہے کہ مالک میں گناہگار ہوں اور تیرے بغیر مجھے کوئی بخشنے والا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور میرے آگے بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، اس کے آخر میں یہی تھا کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ وہ دعا لمبی ہے، عام حضرات کو نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور مسکرائے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اس کے آخر میں آتا ہے اے مالک تیرے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ میرے اس جملے کو سن کر میرا خدا اپنی شان کے مطابق مسکرایا، میں مصطفیٰ خدا کو دیکھ کر مسکرایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ یوں اعتراف اپنے گناہ کا کر لیتا ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر میرا کوئی بخشنے والا نہیں، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی شان کے مطابق مسکراہٹ اس کی ذات پر طاری ہوتی ہے اس کی شان کے مطابق۔ وہ یا خدا جانے یا پیارا مصطفیٰ جانے کہ اس مسکراہٹ اور تبسم یا ہنسنے کا کیا مطلب ہے۔ وہاں حدیث میں ضاحکہ کے لفظ ہیں، اس کا معنی ہے ہنسنا۔ لیکن دوستان ذی قدر ایک بات تو یہ کہ ہمیں آج کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن کس طرح؟ غفلت میں یا اللہ کو یاد کر کے، توجہ اللہ کی جانب کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی دوستوں سے کہ کثرت سے استغفار کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہماری قوم پر جو مصیبت آن ٹپکی ہے، ہر بندہ ہر روز، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، ہمارے چونکہ کافی دوست اب آ رہے ہیں، حال یہ ہے ہم رات کو سوتے ہیں صبح کیسی ہوگی، صبح جاگتے ہیں شام کیسی ہوگی۔ جب کسی قوم میں بے یقینی کی یہ کیفیت آ جائے تو اب ہمارا یا اللہ کوئی سہارا نہیں، ایک تیری ذات ہے۔ تو سچے دل سے مائل ہونا، غافل دل سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ غافل دل کی بات نہیں سنا کرتا، اللہ اس کی بات سنا کرتا ہے جو توجہ سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت کریمہ میں نے دوستوں کو بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کریں، گھروں میں کثرت کروائیں، خلوت و جلوت میں کثرت کریں، اور پھر نادانوں اور غافلوں کی طرح نہیں بلکہ یہ معنی رکھ کر کثرت کریں، لا الہ الا انت، تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ ایک بزرگ ہے، ان کا نام تھا خواجہ سلطان علی رحمت اللہ علیہ۔ اس دور میں لوگ بحری جہاز میں حج پر جاتے تھے، لوگ بحری جہاز میں حج پر جا رہے تھے، ایک بہت بڑا طوفان آیا، اب جہاز حج کو لے کھانے لگا۔ انگریز کمانڈر کپتان نے کہا جہاز خطرے میں ہے، سب لوگ اپنے اپنے اوتار کو پکارو، اپنے اپنے خدا کو پکارو۔ سکھ اپنے انداز میں دعا مانگے، مسلمان اپنے انداز میں مانگے، لوگ اپنے اپنے، کیونکہ جہاز میں کئی لوگ سفر کر رہے تھے، سارے گڑ گڑانے لگے۔ لوگ حضرت خواجہ سلطان علی کی خدمت میں آئے، حضور دعا کرے، اللہ کرم کرے۔ آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، کوئی خاص دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد کپتان نے کہا تمام سواروں کو مبارک ہو کہ جہاز خطرے سے باہر ہو گیا ہے، حالات پرسکون ہو گئے ہیں۔ محرم راز لوگوں نے کہا حضور خواجہ سلطان علی آپ نے یہ کیا دعا مانگی کہ اللہ کا کرم فوراً بدل گیا؟ سنیے، حضرت خواجہ سلطان علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا،
لوگوں میں نے کوئی خاص دعا نہیں مانگی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں نے کہا یا اللہ جہاد پر جو افتاد آ رہی ہے، ہمارے جہاد پر جو مصیبت آ رہی ہے، یا اللہ یہ میری وجہ سے ہے، میں ان سب سے بڑا گناہگار، میرے مالک تو قادر ہے مجھے علیحدہ عذاب دے لے، میرے مالک میری وجہ سے جہاز والوں کو تو عذاب نہ دے۔ فرمایا شاید میرے کریم کو میری یہ مسکینی پسند آ گئی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں، نواز شریف کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے قادری صاحب کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے شہباز شریف صاحب کا قصور ہے، جس کا بھی ہے، حال یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں یوں آؤ گے کہ مالک میں گناہگار ہوں، مالک میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میری وجہ سے دوسروں کو عذاب میں مبتلا نہ کر، جب تیرے اندر یہ عاجزی آئے گی، یہ انکساری آئے گی، خدا کی قسم مالک کو انکساری پسند ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں معصوم نبی نے جا کر کہا انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے راستہ پیدا کر دیا۔ میرے بھائی ابھی ہماری ذات کے بت ختم نہیں ہوئے، ہمارے بت نہیں ٹوٹے، پوری قوم 1.5 ہفتہ سے اعصاب کی مریض ہو چکی ہے، درد کی مریض ہو چکی ہے، دکھ کی مریض ہو چکی ہے، نہ صبح چین ہے، نہ شام چین ہے، نہ دن چین ہے، نہ رات چین ہے۔ لیکن میرا سوال ہے ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس بے چینی میں ٹی وی دیکھنے میں رش زیادہ بڑھا یا مسجد میں نمازیوں کا رش بڑھا؟ بولیں ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ جب ہم ظاہر میں بے چین ہیں، نواز شریف صاحب بھی قوم کے کندھوں سے اعصاب دور کرنے کے لیے تیار نہیں، قادری صاحب بھی تیار نہیں، عمران صاحب بھی تیار نہیں، شہباز شریف بھی تیار نہیں، قوم کہاں جائے؟ آؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ لیکن ٹی وی کے سامنے تیرے جم گھٹے بڑھ گئے، ڈسکس بڑھ گئی، کوئی قادری صاحب کو گالیاں دیتا ہے، کوئی عمران کو گالیاں دیتا ہے، کوئی میاں صاحبان کو متکبر، رعونت پسند، فلاں فلاں کہہ رہا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے ایمان سے بتا، ہمارے نمازی بڑے ہیں، ہماری توبہ بڑی ہے، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں رونا بڑا ہے، ہمارا عاجزی کرنا بڑا ہے، ہم تو وہی ہیں، وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جیسے بے نماز تھے ایسے ہیں، جیسے پتھر دل تھے ایسے پتھر دل ہیں، جو ہم پہلے خباستیں کرتے تھے وہی کر رہے ہیں، جو بددیانتیاں ہم بجلی چوری کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں، ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال میں کوئی فرق آیا؟ اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ زبان تو کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان تو کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دل کہے نہیں جی میرا کوئی قصور نہیں، یہ حکمرانوں کا قصور ہے، یہ میاں برادران کا ظلم ہے، یہ قادری صاحب کی حماقت ہے، یہ عمران خان کی جہالت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری گالیاں لوگوں کو دینے کی بجائے کبھی خلوت قدے میں داخل ہو کر اپنے رب سے بھی اپنی عرضی پیش کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی گڑ گڑایا ہوتا۔ اس لیے دوستان ذی قدر اصل سہارا اللہ ہے، اسی کی جانب رجوع کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے قومی معاملات ہیں، میں نے دوستوں کو عرض کیا ہر دوست ان 3 چیزوں کی کثرت کرے۔ وہاں ہم نے بینر بھی وہاں ہم نے ایک کتبہ بھی لگوایا، لیکن عمومی حال یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ توجہ نہیں دیتے اور توجہ دینا ہماری عادت ہی نہیں ہے، لہٰذا آئیے ہم اللہ کے حضور میں اپنی مشکلات کو عرض کریں، اللہ کے حضور سے ان مشکلات کا حل مانگیں، جو پوری قوم درد میں مبتلا ہے اس سے نکلنے کا حل اللہ سے مانگیں۔ 3 چیزوں کی کثرت کریں، باقی کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ آج ہم نے لا الہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری چیز کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تیسری چیز استغفار کا کوئی جملہ جو آپ کو آتا ہو، استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر ہم دل سے اپنائیں اللہ ہمارے لیے مشکل کا راستہ آسان فرما دے گا. دعا ہے اے مشکلوں کو آسان کرنے والے ہماری ظلمتوں کو بھی اجالوں میں تبدیل فرما، ہماری غموں کی رات کو بھی یا اللہ امید کی صبح میں تبدیل فرما، اور من حیث القوم ہمارے دردوں کا چارہ فرما. وما علی الا البلاغ.